انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت میں قیامت خیز منظر، کسی بڑی جنگ سے پہلے ہی 400 بھارتی فوجی لقمہ اجل بن گئے۔ چین کا ساتھ دینے کے لیے بھارت کے دو پڑوسی بھوٹان اور نیپال نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دونوں ملکوں کے 5 لاکھ فوجی اور 3000 ٹینکوں نے بھارت پر تابڑ توڑ حملے کر دیے، بھارتی فوجیوں پر لرزہ طاری کر دیا، بھارت کے اسپتال بھر گئے۔ تینوں ملکوں نے بھارت میں کوہرام برپا کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، چین سے اور بھوٹان سے اور نیپال سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چین کا ساتھ دینے کے لیے دو بڑے ملک، نیپال جو کہ بھارت کا سب سے بڑا پڑوسی ہے اور سب سے بڑا ہندو ملک دنیا کا تصور کیا جاتا ہے، اور بھوٹان نے بھارت پر کوہرام برپا کر دیا۔ تینوں ملکوں کی فوجوں نے اور ٹینکوں نے بھارت میں تباہی مچا دی۔ انڈیا کے مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان دوبارہ جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ BBC ہندی کے مطابق انڈین فوج نے سکم میں چین سرحد کے قریب سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ انڈین آرمی نے میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے سے گریز کریں۔ نمائندہ BBC کے مطابق اس جھڑپ میں فوجیوں نے ایک دوسرے کو مکوں سے نشانہ بنایا ہے، جس کے باعث درجنوں فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ انڈیا کے میڈیا رپورٹس کے مطابق اس متنازع سرحدی علاقوں میں جھڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے۔ گزشتہ سال جون میں وادی گلوان میں جھڑپ کے نتیجے میں کم از کم 300 بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے تھے، لیکن اب 400 بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ انڈین میڈیا کے مطابق یہ حالیہ جھڑپیں سکم میں ناکولا پاس کے قریب پیش آئی ہیں۔ سکم کا علاقہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر چند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش کی، جس پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد اور دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے۔ اس 3340 کلومیٹر فضائی سرحد پر دریا، جھیلیں اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں، اور اس وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے، اور کئی موقع ایسے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس سے کبھی کبھار جھڑپ کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ ریاست سکم کے اس متنازع علاقے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، اور یہ تصادم کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور جھڑپوں کی خبریں اب بھی زیر بحث ہیں۔ انڈین فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں سے بات چیت کے عمل کو خراب نہیں ہونا دینا چاہتے۔ تاحال دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح پر رابطے ہوئے ہیں اور بات چیت ہوئی ہے، لیکن اس تعلقات میں کوئی بڑی بہتری نہیں آ سکی ہے۔ سابقین افسران کا کہنا ہے کہ جب صورتحال غیر مستحکم ہو تو ایسی جھڑپوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو بات چیت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، محدود انداز میں نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ انڈیا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں چین کی سرحد پر واقع مولڈو سرحدی پوائنٹ منعقد ہوا ہے۔ مذاکرات کے اس دور میں بالخصوص توجہ اس بات پر تھی کہ مختلف طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے، جن کی مدد سے اس 5 نکاتی معاہدے پر عمل کیا جائے، جو گزشتہ 10 ستمبر کو انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ ماہرین کا خیال ہے کہ موسم سرما میں چین بہت بڑی کارروائیاں کر سکتا ہے جو انڈیا کو حیران کر سکے، لیکن پگھلتی برف کے ساتھ کارروائیاں بڑھنے کا خدشہ ضرور ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دریائے گلوان کے اوپر بنائے گئے جانے والے امداد میں پچھلے ماہ نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ برہمنیم جے شنکر، چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ زین فوجی حکام کے مابین
یہ اس عزم کا ادا کیا گیا ہے کہ تابڑتوڑ روشنی آئیں گی۔ انڈیا کے ایک سینئر جنرل وزیر اجے شکلا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گلوان ویلی میں ایک بہت بڑا چینی فوجی کیمپ نظر آ رہا ہے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا کی طرف 1.5 کلومیٹر اندر قائم کیا گیا ہے۔ انڈین ذرائع ابلاغ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ علاقے میں چین کی جانب سے فوجی استعداد میں اضافہ انڈیا اور چینی فوج کے اعلیٰ فوجی افسران کے مابین ہونے والی بات چیت اور جھڑپوں کے درمیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ سابق انڈین فردکار اور لداخ کے معاملات کے ماہر سبوردان BBC کو بتایا ہے کہ تعمیرات پریشان کن ہے۔ انڈین حکومت نہ تو تصویر جاری کی ہے اور نہ ہی کوئی بیان بھی جاری کیا ہے، لہٰذا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن ایک نجی فرم جانب سے جاری ہونے والی تصاویر ظاہر کرتی ہیں کہ چین نے وہاں تعمیرات کی ہیں اور وہ وہاں سے پیچھے نہیں گئے۔ دریں اثنا انڈین فوج کے سربراہ نروانے نے سرحد کی اگلی پوزیشنوں کا بھی دورہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارتی فوج چینی فوج کو خطرناک حد تک نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے اور ڈریگن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ڈریگن وہ چین کو کہتے ہیں اور چین تبت کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین نے تبت پر بھارت پر حملہ کر دیا ہے۔ سب سے بڑے میڈیا ہاؤس ڈیفینس ورلڈ نے تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چین نے PH لانگ رینج میزائل سسٹم تعینات کرنے کے بعد بھارت پر حملہ کیا ہے اور نیم سرکاری گلوبل ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ PL یونٹ نے 39 مرتفع میں تعینات کیا۔ حال ہی میں اس نے اپنی پائن توپخانے سے GGT سے بھاری توپخانے سے فائرنگ کی ہے اور تابڑ توڑ حملے بھی دیکھنے میں ایسے خطرناک ترین حملے ہوئے ہیں کہ بھارت کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت میں کے لیے فوج بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ سارا تنازع بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں ہونے والی جھڑپوں شروع ہوا تھا، جس کے بعد یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کو ابھی تک ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اب امریکہ کی جانب سے حمایت کی گئی تھی، لیکن وہی حمایت امریکہ کی اپنی شکست میں تبدیل ہو گئی ہے۔ چین نے امریکہ کا جنگی طیارہ بھی تباہ و برباد کرنے کا اندیشہ دیا ہے۔ چینی ایئر فورس کی لداخ میں غیر ملکی پروازوں پر بھارتی پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارتی ایئر فورس کے چیف کا کہنا ہے کہ چینی پیپلز لبریشن ایئر فورس نے لداخ کے قریب فوجی ہوائی اڈوں پر مزید لڑاکا طیارے اور فورسز تعینات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور بھارت کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں